فانی دنیا فانی رشتے عشق بھی فانی فانی تھا، فانی دنیا فانی رشتے عشق بھی فانی فانی تھا، سمجھ نہ پائے چال سمے کی ہم کو عشق نے آن لیا۔ وہی جو دکھ بھرے موسم کی ویرانی میں سینوں پر دھنک لمحوں کی خوشبو سے بہتا ہاتھ رکھتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے اور پھر ان میں محبت نام کی سوغات رکھتا ہے۔ سفر میں راستے گم ہوں، ردائے گم رہی کتنی ہی میلی ہو، غموں کی دھوپ میں پھیلی ہو، اسے کوئی کہیں جس وقت اور جس حال میں پکارتا ہے وہ سنتا ہے، وہ مہربان ہے، رحم کرتا ہے، یہی سچ ہے اور سچ بولنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی کا نام لیتے ہیں، اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں، شروع اللہ کے نام سے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ سب کی جان ہے۔ رحمت العالمین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کے قبضہ قدرت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا اور جس کے فضل سے یہ کائنات وجود میں ہے۔ مجھے اے آر ماڈا کہتے ہیں اور میں یہاں پہ ایز اے اینکر کام کر رہا ہوں، تو آج کی محفل کا باقاعدہ آغاز آپ کی اجازت سے وہ کہتا ہے کہ جانے اس نے سیکھ لیا ہے بن تیرے جینے کا ڈھنگ، کیوں تو اپنا خون جلائے بنتا پھرے ہے مست ملنگ۔ جانے اس نے سیکھ لیا ہے بن تیرے جینے کا ڈھنگ، کیوں تو اپنا خون جلائے بنتا پھرے ہے مست ملنگ۔ دامن خالی ہاتھ بھی خالی تن من خالی خالی ہے، اڑتا پنچھی لوٹ کے آئے تیری خام خیالی ہے۔ فانی دنیا فانی رشتے عشق بھی فانی فانی تھا، فانی دنیا فانی رشتے عشق بھی فانی فانی تھا، سمجھ نہ پائے چال سمے کی ہم کو عشق نے آن لیا۔ کیسی دنیا مایا جیسی، کیسی دنیا مایا جیسی، کیسے کیسے لوگ یہاں، ظاہر اجلا باطن میلا، ارے یہ بھی سمجھ نہ پائے ہم۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا خاصا سوچا سمجھا دیکھا برتا مر کے پرکھا، اچھا خاصا سوچا سمجھا دیکھا برتا مر کے سمجھا، جیون ایسا گورکھ دندا پھر بھی سمجھ نہ پائے ہم۔ دامن خالی ہاتھ بھی خالی تن من خالی خالی ہے، اڑتا پنچھی لوٹ کے آئے تیری خام خیالی ہے۔ ایک اور نظم جس کا عنوان دہائی ہے، کہتا ہے کہ عجب نصیب کی ہار ہے فریاد بھی نہیں کر سکتا، عجب نصیب کی ہار ہے فریاد بھی نہیں کر سکتا، اب تو آہ بھی مشکل ہے کلیجہ چھلنی ہے لب خشک ہو چکے ہیں۔ آنکھیں پتھر ہونے کے قریب تر ہیں، 30 سالہ نوجوان وقت سے پہلے پیر و فرتوت ہو چکا ہے۔ چازن خداں خاک آلود ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے پی کے اجل سرہانے کھڑا تک رہا ہے۔ اور تجھے کہاں خبر، تجھے کہاں خبر تیری تلاش میں کیس کی مانند ایک شخص اپنا تن من دھن چین سکون شان و شوکت رتبہ برباد کیے کسی دشت میں ننگے پاؤں چیتھڑوں میں ملبوس تھک کر گر چکا ہے۔ حرکت قلب بھی شاید رکنے والی ہے، عکس سب دھندلے پڑ چکے ہیں، دور بیٹھے ہوئے گت تو اب شاید اس نیم جسم مردہ جسم پر ٹوٹ پڑنے والے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد لذت سے چور اس جسم کو نوچ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا اور خاکی کو خاکی کی گود بھی میسر نہیں آئے گی۔ زباں بھی اب شاید دہائی نہ دے سکے گی اس قسمت مارے کی، وہ جو اب تلک دہائی ہی دیتی آ رہی تھی، وہ جو اب تلک دہائی ہی دیتی آ رہی تھی۔ اب غزل پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ تصور میں تجھ کو روبرو بٹھایا کروں میں، پھر گزرے دنوں کی داستان سنایا کروں میں، یار تو تلاش رزق میں مجھ سے کہیں کھو گئے، اب کس کے پاس شام کو جایا کروں میں۔ تصور میں تجھ کو روبرو بٹھایا کروں میں، پھر گزرے دنوں کی داستان سنایا کروں میں، یار تو تلاش رزق میں مجھ سے کہیں کھو گئے، اب کس کے پاس شام کو جایا کروں میں۔ دشت کے بارے تیرے ہر ایک سوال کے بدلے، دشت کے بارے تیرے ہر ایک سوال کے بدلے تجھ کو جون کا کوئی شعر سنایا کروں میں۔ چبھنے لگے گا جب بھی تیرا ہجر مثل دھوپ، چبھنے لگے گا جب بھی تیرا ہجر مثل دھول، دل پہ تیری یاد کا سایہ کروں گا میں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ جب جب خیال آئے گا ترک تعلق کا، اب کون
जबीं चूमेगा एड़ियाँ उठा के, सच सवर के किसको दिखाया करूँगा मैं। और दरकार होगी जब किसी शाहकार की तख्लीक, रख के सूरत तेरी ज़हर में चाक घुमाया करूँगा मैं। और आखिरी नज़्म पेश करने जा रहा हूँ। वो कहता है कि मैं लिखता रहा, मैं कोई कहानी लिखता रहा, क्या नाम थे वो कि जिनकी उड़ती हुई मिट्टी के गर्दाब है मेरे चारों तरफ, अरे क्या ख्वाब है मेरे चारों तरफ। मैं लिखता रहा, मैं कोई कहानी लिखता रहा, क्या नाम थे वो, क्या मौसम थे कि जिनकी उड़ती हुई मिट्टी के गर्दाब है मेरे चारों तरफ, अरे क्या ख्वाब है मेरे चारों तरफ। कुछ धुंधली धुंधली रातों के टूटे फूटे महताब हैं मेरे चारों तरफ, अरे क्या ख्वाब है मेरे चारों तरफ। फिर वो कहता है कि दिन धूप में जलते कटते रहे, मैं शाम सुहानी लिखता रहा, मैं रेत पे पानी लिखता रहा, मेरे टीले की। दिन धूप में जलते कटते रहे, मैं शाम सुहानी लिखता रहा, मैं रेत पे पानी लिखता रहा, मेरे टीले की तन्हाई में चलती रही उदास हवा, मैं फ़िक्रा फ़िक्रा मिटता रहा, मैं हरफ हरफ बिखरता रहा, अरे मैं कोई कहानी लिखता रहा, अपनी ज़ुबानी लिखता रहा। बहुत शुक्रिया।